دیتی ہے، اللہ دیتا ہے۔ موت انسان کی کبھی موقع نہیں دیتی، موت تو سارے موقع ختم کر دیتی ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا ہی مہربان ہے وہ، لیکن کوئی اس کے رحم کا، اس کی شفقت کا، اس کے پیار کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔ بہت سارے بچے ماں باپ کے پیار کی وجہ سے بگڑ جاتے ہیں، اور پھر ماں باپ پچھتاتے ہیں کہ میں نے ان بچوں کے ساتھ اتنا پیار کیوں کیا، میں نے اس کے ساتھ اتنی شفقت کیوں کی، مہربانی کیوں کی، میں تھوڑی سختی کرتا تو آج یہ باپ کو باپ سمجھتا، آج یہ ماں کو ماں سمجھتا، آج یہ بڑے بھائی کو بھائی سمجھتا، آج یہ رشتہ داروں کو بڑوں کو بڑا سمجھتا، چھوٹوں کو چھوٹا سمجھتا۔ ہم نے اس کی کسی بات کی طرف توجہ ہی نہیں دی، بس لاڑ پیار میں تباہ کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں ہاں میرے بھی کچھ بندے ایسے ہیں جن کو میرے لاڑ اور پیار نے تباہ کر دیا ہے۔ اگر میں چاہوں فلما آسفونا انتقمنا منہم، کچھ اور بندے تھے جن کو لاڈ اور پیار نے تباہ کر دیا تھا، انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، ہم نے ان سے انتقام لیا، بدلہ لیا، کبھی زمینیں پھٹی، کیا ہوا؟ فمنہم من اخذتہ الصیحہ، کبھی چیخیں آئی اور انسانوں کے دل چیر چیر کر رکھ دیے، دل پھاڑ کر رکھ دیے۔ کون سی قوم تھی؟ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، قوم سمود۔ ایسا عذاب آیا کہ اچانک بیٹھے بیٹھے اللہ کی طرف سے ایک چیخ آئی اور ان کے دل پھٹ گئے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، کچھ ایسے تھے جن کو میرے لاڈ نے تباہ کیا، میرے رحم سے وہ دھوکے میں آئے۔ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، زمین پھٹی اور وہ اس میں دھس گئے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کچھ ایسے تھے جن کو میرے لاڈ اور پیار نے تباہ کیا، ان کو ہم نے پانی میں غرق کیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، جن کو میرے لاڈ نے تباہ کیا ان کے جرموں کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑا۔ لیکن وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، کوئی کہے اللہ تو نے تو کہا تھا میں الرحمن ہوں، میں رحیم ہوں، پھر ان پر زیادتی کیوں ہوئی؟ اللہ کہتے ہیں کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ قرآن پاک نے سارے نقشے کھینچ کھینچ کے رکھے ہوئے ہیں۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ خود ظالم تھے، میں ان کو سمجھاتا رہا، میں ان کو بتاتا رہا کہ میرے رحم سے دھوکہ مت کھاؤ، میری شفقت اور مہربانی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، میں نے ان کو موقع دیا موقع دیا موقع دیا، یہ نہیں سدھرے۔ جب نہیں سدھرے تو تیرے رب نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، جو ان کی سزا بنتی تھی وہی دی۔ ایک بڑا تھا سرکش، لوگوں کو کہتا تھا میری عبادت کرو، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ کون تھا؟ فرعون۔ لوگوں کو کہتا میری عبادت کرو، کون رب؟ یہ موسیٰ کہاں بھٹک گیا، نعوذ باللہ۔ موسیٰ علیہ السلام تو کہنے لگے یہ کہاں بھٹک گیا، میں تمہارا رب ہوں، کیا یہ دیکھتے نہیں میرے اتنے بڑے باغ ہیں، میری اتنی بڑی حکومت ہے، اتنی بڑی بادشاہت ہے، میں تمہارا رب ہوں؟ بھٹک گیا۔ اور پھر جب اللہ کی طرف سے پانی کا جھٹکا آیا اس کے اوپر اور تباہ اور برباد ہونے کا وقت آیا، جو ہی اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور پانی کو حکم ہوا کہ اس کو اور اس کے لشکر کو تباہ کر دے، فرعون کا واقعہ سنا رہا ہوں، تو فرعون نے کہا کہ اللہ آپ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو مان جاتا ہوں، اب میں سرنڈر کرتا ہوں، جو موسیٰ کہتے وہی بات سچی، جو حضرت ہارون کہتے وہی بات سچی، میں جھوٹا تھا۔ اللہ نے کیا کہا؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، الآن، اچھا اب تیرا دماغ ٹھکانے لگا کہ جب تیری موت تیرے سر پر کھڑی ہو گئی، آج تجھے سمجھ میں آیا کہ رب بھی کوئی ہے، آج تجھے سمجھ میں آیا کہ تیرا رب پکڑ بھی کر سکتا ہے، آج تجھے سمجھ میں آیا کہ تو نے اپنے رب کے رحم و کرم کا اور اس کی مہربانی کا اور اس کی ڈھیل کا ناجائز فائدہ اٹھا رکھا تھا۔ الآن، آج سمجھ میں آیا تجھے، اب تجھے ایمان قبول کرنے کا موقع ملا۔ وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو نے گناہوں کی حدیں پار کر دی، تو نے نافرمانیوں کی حدیں پار کر دی، تو نے ظلم کی حدیں پار کر دی، تو نے اپنے دنیا کے فائدے کی خاطر رب کو بلا بیٹھا، رب کی باتوں کو کوئی توجہ نہیں دی اور خود کو رب ماننے شروع ہو گیا۔ الآن، اب تیرا دماغ ٹھکانے لگا۔ یہ تو وہ انسان ہے جس کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے کیا، ورنہ کتنے سرکش ایسے دنیا سے جاتے ہیں اور بظاہر دیکھنے میں مسلمان نام ہے، بظاہر دیکھنے میں ایمان پر جاتے ہیں، لیکن اللہ ہی جانتا ہے کہ کس حال میں وہ قبر میں پہنچ رہے ہیں۔ کیا ان کا رب فرعون کی طرح ان کو نہیں پوچھتا ہوگا الآن، اب
جب موت آتی ہوگی وہ کہتے ہوں گے رب ارجعون رب ارجعون، یہ قرآن پاک نے کہا۔ وہ کہتے ہیں نافرمان جب ہمارے پاس آتے ہیں، جب موت کا وقت آتا ہے، وہ کہتے ہیں رب ارجعون، اے میرے رب واپس کر دے، اے میرے رب تھوڑا سا اور موقع دے دے۔ فرشتے کو کہتے ہیں تو ہی میری سفارش کر، تھوڑا سا اور موقع دے دے، مجھے سمجھ آ گیا سب کچھ۔ لعلی اعمل صالحا، فرشتہ پوچھتا کرے گا کیا جا کر واپس کیوں پلٹنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اوہو میں بہت کچھ الٹے سیدھے کام کر کے آیا ہوں، ایک بار تھوڑا سا اور موقع دو۔ لعلی اعمل صالحا، میں کچھ نیک کام کر کے آؤں گا، میں کچھ اپنے لیے آخرت کے لیے توشہ تیار کر کے لاؤں گا۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں خالی ہاتھ آیا ہوں، میرے پاس گناہ ہی گناہ ہیں، میرے پاس گناہ ہی گناہ ہیں، رب کی نافرمانیاں ہی نافرمانیاں ہیں، میں فرشتے تیرے ساتھ جا کر کروں گا کیا؟ کلا انہا کلمۃ ھو قائلھا، اللہ کہتا ہے فرشتے سے کلا، چھوڑ اس کو، کلا ہرگز نہیں، کیا بکواس کر رہا ہے یہ، کلا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ واپس بھی چلا جائے، یہ واپس پھر اسی راستے پر پلٹے گا جس راستے کی فطرت اس کی پہلے تھی۔ انہا کلمۃ ھو قائلھا، یہ بس یوں ہی بکواس کر رہا ہے، یہی آیت ہے، انہا کلمۃ، یہ ایک بات ہے، ھو قائلھا، کہنے دو اس کو۔ اور پتہ ہے کیوں کہہ رہا ہے؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اس کے پیچھے جہنم کھڑی ہے، اس کے موت اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہے، اس لیے اس کو آج اچھی اچھی باتیں دماغ میں چل رہی ہیں۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، آج تیری آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا ہے، ڈھکن اٹھ گیا ہے۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، سب کچھ تجھے آج بڑا تیز تیز نظر آ رہا ہے۔ تو الرحمن الرحیم سے جس دنیا نے دھوکہ کھایا، اللہ نے کہا الرحمن الرحیم میری صفت ہے، لیکن دھوکہ نہ کھاؤ، مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، وہ قیامت کے دن کو لائے گا۔ قل ای وربی انہ لحق، اے نبی ساری دنیا کے سامنے اعلان کر کے ان کے کانوں میں یہ بات ڈالو، قل ای وربی، اور میری ذات کی قسم کھا کر ان کو بتاؤ۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میری ذات کی قسم کھا کر ان کو بتاؤ، ای وربی انہ لحق، وہ دن سچا ہے، وہ کاغذ کے پھولوں سے خوشبو نہیں آتی، حقیقت ہے، اور حقیقت ہے، گمان ہے۔ ای وربی انہ لحق، اے نبی کہو کہ میرے رب کی قسم وہ قیامت کا دن سچا ہے، وہ زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب لے کر رہے گا۔ وما انتم بمعجزین، اور تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتے کہیں، تم چھوٹ نہیں سکتے کہیں۔ تم سوچو کہ میں اپنی کسی دنیا میں چلا جاؤں گا، جاؤ فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، ہے تمہارے پاس اگر کوئی تم نے ایسی دنیا بنائی ہوئی تو جاؤ، چلے جاؤ وہاں پر، دیکھتے ہیں ہم بھی کہاں تک جاتے ہو۔ خیر ابھی تک یہ باتیں پچھلی تھی، میں نے صرف مضمون کو جوڑنے کے لیے 5-10 منٹ لے لیے آپ کے۔ آج کی ہماری آیت کون سی تھی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ برس کتنے سال ہو گئے ہمیں نمازیں پڑھتے ہوئے، کاش کہ ہم نماز کو نماز سمجھیں، کاش کہ ہم سمجھیں کہ ہم پڑھتے کیا ہیں، یا صرف پڑھتے ہیں یا پھر جو نماز کا مطلب ہے وہ کرتے ہیں، یا صرف پڑھتے ہیں، اخبار اٹھایا پڑھ لیا، کوئی کتاب اٹھائی پڑھ لی، اسی طریقے سے 10 منٹ کھڑے ہوئے نماز بھی پڑھ لی۔ یہ نہیں ہے نماز، نماز اس کا نام نہیں ہے۔ نماز کیا ہے؟ دیکھو پہلے بندے کو اقرار کروایا کہ تو ہے کیا، کون ہے تو، کیا حیثیت ہے تیری، کم سے کم اپنے اندر جھانک کے دیکھ، صبح سے شام تک تو کرتا کیا ہے، صبح سے شام تک تیرے کون کون سے کام ہیں۔ رب کی زمین پر چلتا ہے، رب کے آسمان کے نیچے رہتا ہے، جو لقمہ تو کھاتا ہے، کہ تو پیسہ کھاتا ہے، لکڑی کھاتا ہے، جو چیز تو کھاتا ہے وہ تیرا رب تجھ تک کیسے پہنچاتا ہے؟ تو پہلے اقرار کر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سارے اقرار کر کہ سب سے بڑا تیرا رب ہے، سب سے بڑا رحیم وہ ہے، سب سے بڑا مالک وہ ہے، قیامت کے دن وہ حساب لے گا۔ یہ سارے اقرار کروانے کے بعد اے اللہ اب کیا کروں، اب تو سمجھ میں آ گیا کہ تو کون ہے، اب کیا کروں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک تیری ہی، بس تو ہی تو، بس تو ہی تو، ایاک کا ترجمہ بس تو ہی تو، بس تو ہی تو، ایاک نعبد ہم بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ ہے ترجمہ، ایاک نعبد ہم بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔
یہ چھوٹا سا لفظ ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مطلب بہت بڑا ہے، مضمون بہت بڑا ہے۔ پہلی بات یہ کہ عبادت کس کو بولتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی عبادت نہیں کرتے، تو پہلے یہ سمجھیے عبادت کہتے کس کو ہیں؟ عربی زبان میں، عربی زبان کے ماہرین عبادت کے لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں الخشوع والتذلل، عاجزی، بندگی، انکساری، اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، ذلیل۔ کہتے طریق معبد، عربی کا ایک لفظ آتا ہے طریق معبد، طریق معبد کہتے ہیں اس راستے کو جس پر بہت دنیا چلتی ہو، یعنی بہت زیادہ استعمال کیا جانے والا راستہ۔ تو جس راستے پر دن بھر ٹریفک چلتا ہو تو وہ کیسا ہوتا ہے؟ بالکل گھس جاتا ہے، بار بار روڈ بنانی پڑتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں طریق معبد، یعنی اتنا راستہ جس کے اوپر بہت زیادہ لوگ چلتے ہیں۔ تو فرمایا عبادت کہتے ہیں عاجزی کو، انکساری کو، اپنا سر جھکا دینے کو، اے اللہ میں کچھ بھی نہیں۔ عبادت کا مطلب ہے اس بات کے اقرار کرنے کا، اے اللہ بس تو ہی تو ہے، میں کیا ہوں، میری کیا حیثیت ہے، گناہوں کا میں گناہوں میں لت پت، سر سے لے کر پاؤں تک، سر سے لے کر پاؤں تک میرا ایک بال بھی ایسا نہیں بچا جس پر گناہوں کی گندگی نہ چڑھی ہوئی ہو، میرے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں بچی جہاں گناہ نے اپنا زنگ نہ چھوڑا ہو، میرے خون کا ایک قطرہ ایسا نہیں بچا جہاں گناہ نے گناہ نے اپنی گندگی نہ چھوڑی ہو۔ میرے پاس کیا ہے؟ میرا خون صاف نہیں، میری کھال صاف نہیں، میرے بال صاف نہیں، میری زبان صاف نہیں، میں کیسے کہوں کہ یہ صاف ہے؟ تو نے مجھے آنکھیں دی، میں نے ان سے موویاں دیکھی، میں نے ان سے فلمیں دیکھی، میں نے ان سے بد نظری کی، تو نے مجھے کان دیے، میں نے اس سے گانے سنے، تو نے مجھے زبان دی، میں نے اس سے غیبت کی، جھوٹ بولا، انسانوں کو ستایا، پڑوسیوں کو ستایا، تو نے مجھے ہاتھ دیے، میں نے ان سے غلط پکڑا، تو نے مجھے پاؤں دیے، میں ان سے غلط چلتا رہا، تو نے مجھے دل و دماغ دیا، میں اس سے غلط سوچتا رہا، گناہ کے پلان بناتا رہا، رات کو بناتا صبح کو کرتا، صبح کو بناتا رات کو کرتا، کبھی تنہائیاں تلاش کرتا، کبھی دوستوں میں کرتا، پھر گناہوں پر تبصرے بھی کرتا۔ میں کیا کروں؟ میں نے نہ ہاتھ تیری مرضی کے مطابق استعمال کیا، نہ زبان تیری مرضی کے مطابق استعمال کی، نہ دل و دماغ تیری مرضی کے مطابق استعمال کیا، میں نے تیری دی ہوئی ایک بھی چیز تیری مرضی کے مطابق استعمال نہیں کی، تو پھر میرے پاس کیا ہے؟ اس بات کے اقرار کرنے کا نام ہے عبادت، اپنے آپ کو ذلیل سمجھنے کا نام ہے عبادت، اپنے آپ کو متواضع کرنے کا نام ہے عبادت۔ نماز کس کو کہتے ہیں؟ سجدے والی کو نماز کہتے ہیں، جس میں سجدہ ہوتا ہے، اور نماز کا سب سے اہم رکن سجدہ ہی ہوتا ہے۔ سجدے میں اللہ کیا کرواتا ہے انسان سے؟ اللہ کہتا ہے سب سے باعزت چیز تیری کون سی ہے؟ اللہ سب سے باعزت اور سب سے اوپر کیا ہے؟ انسان کے جسم میں سب سے اوپر کیا ہے؟ سر اور ماتھا، یہ انسان کی سب سے باعزت چیز ہے۔ اللہ کہتے تیری کیا عزت ہے اللہ کی ذات کے سامنے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بندہ میرا وہ ہے جو اپنی عزت کی جگہ کو میرے سامنے، اور اس کے بعد دوسری چیز ناک، کہتے ہیں جی اس نے میری ناک کٹوا دی، تو عزت کی دوسری چیز ناک۔ اللہ کہتے ہیں اپنی پیشانی کو بھی زمین پر رگڑو، اپنے ناک کو بھی زمین پر رگڑو، اور یہ رگڑنے کے بعد اپنے رب کے سامنے اقرار کرو ایاک نعبد، اے اللہ بس تو ہی تو ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی عزت نہیں ہے، جس کو تو عزت دے وہی باعزت ہو سکتا ہے، جس کو تو ذلیل کر دے وہی ذلیل ہو سکتا ہے۔ ایک بڑے بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ یہ کتا جا رہا ہے، آپ افضل ہو یا کتا افضل ہے؟ اس نے پوچھا آپ اچھے ہو یا کتا اچھا ہے؟ اس نے کہا اگر رب نے قبول کر لیا، اگر رب کی بارگاہ میں کامیاب ہو گیا تو میں اچھا ہوں، اور اگر رب نے ناکام کر دیا تو مجھ سے یہ کتا اچھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتے کو کم سے کم اس کا رب یہ نہیں کہے گا کہ تو نے میری بندگی کیوں نہیں کی، اس لیے کہ کتے کو جو رب نے کام بتایا وہ کام ساری زندگی کرتا رہا، اپنے مرتے دم تک کرتا رہا، لیکن انسان کو رب نے کہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، انسان کہتا ہے میں کیوں آؤں، میری دکان سے گاہک چلا جائے گا، میں کیوں آؤں، میرا باس مجھے نوکری سے نکال دے گا، گورنمنٹ مجھے نوکری سے نکال دے گی، ایاک نعبد، اے میرے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کرنے کا مطلب سب کچھ اپنا تیرے سامنے گراتے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری کوئی عزت نہیں ہے، ہمارا کوئی وقار نہیں ہے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، عزت بھی اس کی جس کو اللہ پار لگا دے، اور عزت ذلت اس کی جس کو اللہ ذلیل کر دے۔ جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا، اور جس کو اللہ عزت دے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اور اللہ جب کسی کو عزت دیتا ہے تو کیسے دیتا ہے؟
ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ لوگو عزت دار بندہ دیکھنا ہو تو عزت دار جو بندہ ہوتا ہے عبادت کرنے کے بعد وہ بنتا ہے عبدن۔ کیا بنتا ہے؟ عبدن، جس کو عربی میں اردو میں کہتے ہیں بندہ۔ بندہ کا مطلب بندہ ہوا، عبادت کا مطلب وہ انسان جو اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے باندھ دیتا ہے۔ رب کہتا ہے جھوٹ نہیں بولنا، وہ کہتا ہے نہیں بولنا۔ رب کہتا ہے غیبت نہیں کرنا، وہ کہتا ہے نہیں کرنی۔ رب کہتا ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا، وہ 5 وقت رب کے حکم کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ رب کہتا ہے حرام نہیں کھانا، وہ 1 روپیہ بھی حرام کا اپنی جیب میں نہیں ڈالتا۔ رب کہتا ہے سود سے دور رہو ورنہ میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ کچے مکانوں میں رہتا ہے، وہ چھوٹی موٹی گاڑیوں پر سفر کرتا ہے، لیکن رب کے ساتھ اعلان جنگ نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بندہ سمجھتا ہے۔ بندہ جو بندہ ہوا ہے رب کے حکموں کے سامنے۔ یا تو انسان اپنی مرضی سے زندگی گزارے، پھر وہ اپنے آپ کو بندہ نہ کہے، پھر وہ یہ نہ کہے کہ میں عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ بندہ کیسے ہے؟ تو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ بندہ تو وہ ہوتا ہے جو رب کے حکموں میں بندہ ہوا ہوتا ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تیری ہی بندگی کرتا ہوں۔ تھوڑا سا بس 2 منٹ میں آپ سمجھیے دعائے قنوت کو۔ یہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ دعائے قنوت سمجھائے گی۔ برسا برس ہو گئے ہمیں دعائے قنوت پڑھتے ہوئے بھی، لیکن سمجھ نہیں آتی۔ اللہم انا نستعینک، اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد کے بعد بھی آ رہا ہے وایاک نستعین، ہو سکتا ہے اس کو اگلے ہفتے ہی ذکر کریں گے۔ میں دعائے قنوت میں لے کے چل رہا ہوں آپ کو۔ ونستغفرک، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ ونؤمن بک، ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ونتوکل علیک، ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ونثنی علیک الخیر، خیر کی تجھ سے امید رکھتے ہیں۔ ونشکرک، تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ولا نکفرک، اور کفر نہیں کرتے ہیں۔ ونخلع ونترک من یفجرک، اور جو تیرے نافرمان ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ آگے ہے اللہم ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ وَلَكَ نُصَلِّي، تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں۔ وَنَسْجُدُ، اور سجدہ کرتے ہیں۔ وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ، وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ، تیری ہی طرف دوڑتے ہیں۔ رکیے آپ سوچئے کتنا ایک دوڑتے ہیں اپنے رب کی طرف؟ دکانوں کی طرف دوڑتے ہیں یا رب کی طرف دوڑتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کی طرف دوڑتے ہیں یا گناہوں کی طرف دوڑتے ہیں؟ قبر کی طرف دوڑ رہے ہیں یا دنیا میں رہنے کے لیے دوڑ رہے ہیں؟ اپنی آخرت کی تیاری کے لیے دوڑ رہے ہیں یا دنیا میں رہنے کے لیے بڑے بڑے محلات کھڑے کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں؟ وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ، جھوٹ بولتا ہے رب کے سامنے آ کر بھی إِيَّاكَ نَعْبُدُ، اے اللہ بس میں تیرا بندہ ہوں، اور باہر نکلتا ہے تو کہتا ہے نہیں میں رب کا نہیں بندہ، میں پیسے کا بندہ ہوں، میں خواہش کا بندہ ہوں، میں نفسانی خواہشات کا غلام ہوں۔ جھوٹ بول کے آیا اپنے رب کے سامنے إِيَّاكَ نَعْبُدُ، اللہ میں تیرا بندہ ہوں۔ میرا بندہ ہوتا تو مغرب میں بھی پہنچا ہوتا، عشاء میں بھی پہنچا ہوتا، نہ سردی کی پرواہ کرتا نہ گرمی کی پرواہ کرتا۔ اگر میرا بندہ ہوتا تو میرا بندہ تو وہ ہے محمد الرسول اللہ، جس کو کہتے ہیں وہ اللہ کا رسول ہے۔ اگر میرا بندہ ہوتا تو چہرہ محمد الرسول اللہ جو میرا قریبی بندہ تھا اس کی طرح بنایا ہوتا۔ اگر میرا بندہ ہوتا تو کپڑے ویسے ہوتے جیسے کہ میرا بندہ تھا۔ اگر میرا بندہ ہوتا تو زندگی ویسے گزارتا جیسے کہ میرا بندہ تھا۔ اگر میرا بندہ ہوتا تو شادی بیاہ ویسے کرتا جیسے میرے بندے نے اپنی بچی کی۔ اگر میرا بندہ ہوتا تو سود کے معاملات میں نہ جاتا۔ اگر میرا بندہ ہوتا نبی کی سنتوں کو چوراہوں پر قربان نہ کرتا۔ اگر میرا بندہ ہوتا تو نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے کو تانے نہ دیتا، ان کی توہین نہ کرتا، ان کو ذلیل نہ سمجھتا، ان کو گالیاں نہ دیتا، بلکہ دیکھتا کہ میں اپنے رب کے اس بڑے بندے کے، اس معزز بندے جیسا لگتا ہوں کہ نہیں لگتا۔ خدا نہ کرے اگر وہ دن آ جائے مجھے اس بندے کے سامنے جانا پڑے جو رب کا محبوب بندہ ہے، وہ مجھے دیکھے اور کہے کہ میں تجھے نہیں پہچانتا، تو میرے رب کے حکم پر چلنے والا نہیں، اور رب کہے میں بھی تجھے نہیں پہچانتا اس لیے کہ تم میرے بندے جیسا مجھے نہیں دکھتا، میرے بندے جیسا تو مجھے نہیں دکھتا۔ جاؤ جس کی طرح دکھتا تھا اس کے پاس چلا جاؤ۔ المرء مع من احب، جس کا کلچر تجھے پسند تھا، جس کی تہذیب تجھے پسند تھی، جس کا چہرہ تجھے پسند تھا، تو نمازوں کو چھوڑتا رہا، ان کی طرح اپنے آپ کو بناتا رہا۔ جاؤ ان کی لائن میں جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، میرے بندوں کی لائن میں کھڑے مت ہو جاؤ۔ تو میرے بھائیو ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم سب کچھ اپنا تجھ پر وارتے ہیں، سب کچھ اپنا تجھ پر قربان کرتے ہیں۔ کیا خواہشیں، کیا جذبات، کیا پیسہ، کیا وقت، کیا دولت، سب کچھ تیرے حکموں پہ قربان کرتے ہیں۔ یہ ہے مطلب ایاک نعبد کا۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ وایاک نستعین، اس پر انشاءاللہ سنیں گے۔ اگر آپ وقت پر آئیں گے تو، اگر وقت پہ نہیں آئیں گے تو کچھ بھی نہیں سنیں گے۔ اسی طریقے سے زندگی گزر جائے گی اور اسی حال میں ہماری نمازیں ہوں گی اور موت کا فرشتہ ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں ویسی نمازیں نصیب فرمائے جیسی ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کے اندر ایسی تبدیلی لائے کہ ہم اس کے سامنے پھر شرمندہ نہ ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔